السلام علیکم FTM 105 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق طیب۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مرزا دجال لعنتی خنزیر نے اللہ تعالیٰ کی توہین اپنی کتابوں میں کی ہے، رب العالمین کا گستاخ ہے، رب تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اگلا ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس لعنتی اس خنزیر قادیانی دجال نے کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اس کی جملہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل رب العزت کے مقرب خاص، لیکن مرزائی قادیانی دجالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے بے لگام اور گستاخ قلم سے وہ دل خراش عبارتیں لکھی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ہم اس کفر کو دل پر پتھر رکھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ ملعون اقوال کو دیکھ کر سن کر مرزائی اور مرزائی نوازوں کو، ان کے کتوں کو، ان خنزیروں کو دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو گندے ترین لوگ ہیں، اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، خدا تعالیٰ کے گستاخ ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان کو جو قانون بنایا گیا اقلیت کا، اس سے نکال کر قتل عام کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ اس ملک میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں، اللہ کی پیدا کی گئی زمین پر رہنے کے حقدار ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کے گستاخ ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے گستاخ ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی کتابوں سے، ان قادیانیوں کی کتابوں سے 12 گستاخیاں اللہ کے نبی کی جو انہوں نے کی ہیں، ویسے تو بہت کی ہیں لیکن جو واضح گستاخیاں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، باحوالہ ہوگا، خود کتابیں دیکھیں۔ قادیانیوں ذرا غور کرو، اس لعنتی سے اپنا پیشاب سنبھالا نہیں گیا، گندے ترین انسان سے کی باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ کیسے ان کی بات مانتے ہو؟ کبھی اس کی کتابوں کا مطالعہ تو کر کے دیکھو، جو اس نے گند اپنی کتابوں میں لکھا کبھی دیکھو تو صحیح نا۔ چلو جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، ایک اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 207 پہ مرزا قادیانی لعنتی بکواس کرتا ہے، لکھتا ہے، گندا قلم استعمال کرتا ہے کہ پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ کہتا ہے اس میں جو محمد آیا اس سے مراد میں ہوں، لعنت اللہ علیہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کے ماننے والوں پہ لعنت ہو۔ نمبر 2، حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 67، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 502 میں موجود ہے۔ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے، استغفر اللہ، لعنت اللہ۔ نمبر 3، کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 10 ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 212 ہے۔ کہتا ہے کہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں موجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد احمد رکھا اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا، استغفر اللہ۔ بس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ سایہ اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا میں خاتم النبی ہوں، آخری نبی ہوں، حالانکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، لعنتی بکواس کرتے ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں۔ لو جی چوتھا پوائنٹ، میں آپ کے سامنے شارٹ کٹ رکھا ہوں لیکن تفصیل میں جاؤں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں سوچتا ہوں چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے مکمل معلومات ان گندے ترین لوگوں کا، ان خنزیروں کا آپ کے سامنے حقیقت پیش کروں، جس کو یہ نبی مانتے ہیں۔ یہ تو انسان، جانور، کتوں سے بھی گندا انسان تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ میں حقیقت الوحی میں صفحہ نمبر 521، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 521 میں یہ بکواس کیا کرتا ہے، گندی قلم استعمال کر کے لکھتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح علیہ السلام ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں اسحاق علیہ السلام ہوں، میں یعقوب علیہ السلام ہوں، میں اسماعیل علیہ السلام ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نمبر 5، کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 113، جو مرزا بشیر احمد لعنتی احمد ایم اے نے، مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھی ہے، جو اس لعنتی، اس کتے کا بچہ، لعنتی قادیانی دجال کا بیٹا ہے۔
اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ظلمی نبی کہلائے۔ پس ظلمی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہ ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بے پہلو لا کھڑا کیا۔ نمبر 6، کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 158، از مرزا بشیر احمد ایم اے، اس کتے کا بچہ ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ مسیح موعود نے خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی تو یہ ہو۔ نمبر 7، اربعین نمبر 4، حوالہ نوٹ کریں، اربعین نمبر 4، صفحہ نمبر 103، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 445 سے لے کر 46 تک، یہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔ کہتا ہے کہ مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا ہے۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور لعنتیو، اس کے ماننے والوں ذرا غیرت کرو، نبی کا نام لیتے ہو، مسلمان کہتے ہو، تو کسی دنیا کے گندے ترین مذہبی ہو، اس کی سب سے گرے ترین انسان تم لوگ ہو۔ آگے ایک نظم لکھی ایک آدمی نے، قاضی ظہور الدین اکمل نے، یہ اخبار بدر قادیان میں 25 اکتوبر 1906 جو اخبار شائع ہوا تھا اس میں موجود ہے۔ کہتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قاضی ظہور الدین اکمل مرزا قادیانی کا خاص مرید تھا، اس نے نظم لکھ کر نا اس کتے کے سامنے پیش کی، مرزے کے سامنے پیش کی، جس کے 2 شعر اوپر میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نظم پڑھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ نمبر 9، حوالہ حضرت خلیفۃ المسیح، یہ بھی اس کے بیٹے قادیانی دجال کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی ڈائری ہے۔ اخبار الفصل قادیان نمبر 5، اخبار الفصل قادیان ہے جو اخبار ہے اس کا نمبر 5، جلد نمبر 10 سے لے کر 17 تک، یہ جولائی 1992 میں شائع ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑے درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بڑی مشکل سے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، صرف ان گندے اور ذلیل لوگوں کا تعارف کر رہا ہوں کہ ان کی پہچان سکیں، کیونکہ یہ آج کل جال بہت بچھا رہے ہیں۔ نمبر 10، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کی بھی توہین، اللہ کے نبی پہ بھی الزام لگا رہے ہیں۔ یہ حوالہ مرزا قادیانی کا مکتوب اخبار الفصل قادیان 22 فروری 1924 کو شائع، اس میں یہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ نمبر 11، اربعین نمبر 14، حوالہ نوٹ کریں، اربعین نمبر 14، صفحہ نمبر 100، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 442 میں یہ لعنتی گندی قلم کے ساتھ، گندے ہاتھوں کے ساتھ کیا دل خراش تحریر لکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے عزیزو، تم نے وقت پایا ہے جس کی بشارت تم نبیوں نے دی ہے۔ کہتے ہیں وہ وقت مل گیا آپ کو جب یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صاحب نبیوں نے دی۔ یہ اپنے نام لگا رہا ہے کہ اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا، جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اگلا 12 نمبر پوائنٹ، روزہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک، میرے آنے سے ہوا کامل بے جملہ برگ و بال۔ یہ حوالہ اس کا مرزا قادیانی کا شاعرانہ کلام ہے، ورسمین اردو، صفحہ نمبر 135، از مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی کتاب ہے، جس نے شعر لکھا ہے۔ ناظرین، میں نے یہ جو 12 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے، میرے خون کھو رہا ہے، میرے سامنے آئے، میں تو ان کو قتل کروں، ان کی جان لے لوں، ان کتوں کو ایسی موت دی جائے، ان کو اتنا ذلیل کیا جائے۔ ہالینڈ کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، ہر جگہ احتجاج کیا، باہر نکلو،
ان جیسے لوگوں کو قتل کیا جائے، تباہ کیا جائے، ان کتوں کو میں کیا بولوں لفظ. یہ جو سن رہے ہیں اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ، واٹس ایپ پہ سب دوستوں تک شیئر کرو، تاکہ ان گندوں کا، ان خنزیروں کا، اس خنزیر کی اولاد کا لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ماننے والے پتہ نہیں اس کی کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو دکھایا نہیں جاتا کہ اس نے کیا بکواسات کی ہیں. اگر دکھایا جائے نا تو کوئی بھی صاحب عقل ان کی بات نہ مانے، اس کی اس مذہب میں نہ جائے. زیادہ تر فرقے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، زیادہ تر لوگ جو اس میں جا رہے ہیں پیسے کے پیچھے، ان کی لڑکیاں اپنی پیش کرتے ہیں، اپنی بچیاں پیش کرتے ہیں اور نوکریاں دیتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں. خدا را خوف کرو. دنیا میں آج یہ کام لے لو گے، لیکن آخرت میں اللہ کے نبی کے سامنے جب حوض کوثر کا وقت آئے گا کیا کرو گے؟ ناظرین، یہ آج تک کا ہمارا ٹاپک تھا. اگلا جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آؤں گا، اس کی کتابوں سے، روحانی خزائن میں سے، جو بہت بڑی ایک کتابیں ہیں، ان کی کافی جلدوں پہ ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین. یہ آج اللہ کے نبی کی جو گستاخیاں کی ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بڑی مشکل سے رکھے پوائنٹ. آگے انبیاء کرام، سارے نبیوں کی اس نے توہین کی، اللہ کی، نبیوں کی، صحابہ کی، صحابیات کی، کسی کو نہیں چھوڑا. اس لعنتی انسان نے سب کی توہین کی ہے. جی بہت شکریہ. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. یہ لازمی طور پر ویڈیوز کو شیئر جتنا ہو سکتا کیجیے. اللہ حافظ.